بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے مکتب توحید الجالیات الغات سعودی عرب پیش کرتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، کچھ دنوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عالمی اخبارات کا ایک موضوع بنا ہوا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ یورپ کے بعد ممالک میں اخبارات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کارٹون کی شکل میں پیش کیا گیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شہوانی اور ارہابی اور دہشت گرد شخصیت ظاہر کیا گیا، جس کی وجہ سے دنیا کے مسلمان، خواہ وہ دینی ذہن رکھنے والے ہوں یا عام خیالات کے حامل ہوں، تمام مسلمان اس پر سخت ناراض اور سخت برہم ہیں، اور یہ حق بھی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جو ہر مسلمان کے نزدیک اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد اور ساری دنیا سے عزیز ہے۔ اور جب تک کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نزدیک اپنی ساری چیزوں سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی عزیز نہیں سمجھتا، اس وقت تک اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے۔ لیکن ساتھیوں،
ان تمام امور کا اور معاملات کا ایک پس منظر بھی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ کو تکلیف دینا، آپ کو برا بھلا کہنا، اس کی تاریخ آج کوئی نہیں بلکہ بہت پرانی ہے. جس دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور کفر کے قلعے کے اوپر یلغار کی ہے، اسی دن سے ساری دنیا، خاص طور پر شیطان اور اس کے چیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے ہیں. ذرا سوچیں کہ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر ایسی گزاری کہ آپ ہر ایک کے نزدیک سب سے سچے تھے، سب سے پاک باز تھے، سب سے امانت دار تھے اور سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والے تھے. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال کی تھی اور مکہ کے وہ لوگ جو خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت خصوصاً حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کے بارے میں اختلاف ہوا تو لوگوں نے فیصل اور حکم کس کو مانا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہر ایک نے کہا کہ ہاں ان کا فیصلہ ہمیں قبول ہے، یہ صادق ہیں اور امین بھی ہیں، سچے ہیں، اپنے قول و قرار میں بھی امانت دار ہیں، اپنے افعال و کردار میں بھی امانت دار ہیں اور اپنے فیصلے کے اندر بھی امانت دار ہیں. اس لیے سارے لوگوں نے آپ کے فیصلے کو قبول کر لیا. تو وہی شخص جو 40 سال تک لوگوں کے نزدیک سچا رہا ہے، سمجھدار رہا ہے، امانت دار رہا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز بلند کی تو وہیں پر وہ لوگ جو آپ کو صادق اور سچے کہا کرتے تھے وہی آپ کو جھوٹا کہنے لگے، جو آپ کو امانت دار کہا کرتے تھے وہی آپ کو شیخی بگاڑنے والا اور شیخی خور کہنے لگے، وہی لوگ جو آپ کو سب سے سلجھا ہوا انسان کہا کرتے تھے وہی آپ کو جادوگر اور شاعر جس قسم کے الفاظ سے یاد کرنے لگے. آخر یہ کیوں؟ اسی لیے تو نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے جو موروثات تھے، جس کے اوپر باپ دادا سے وہ چلے آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے غلط قرار دیا تھا. لوگوں کے جو اعمال تھے، جو لوگوں کے کردار تھے، خواہ اخلاق سے متعلق ہو، خواہ عبادات سے متعلق ہو، زنا کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، آپ نے اسے حرام قرار دیا. دھوکہ دینا چالاکی اور ہوشیاری سمجھی جاتی تھی، آپ نے دھوکے کو جہنم میں جانے کا سبب قرار دیا. شراب پینا ایک فیشن سمجھا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا. شرک اور بدعت لوگوں کے اندر بالکل عام تھا، توحید ختم ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو دنیا کے اندر سب سے بڑا فساد اور سب سے بڑا فتنہ قرار دیا. یہی وجہ تھی کہ جو لوگ اب تک آپ کو سچے کہتے تھے وہ آپ کو جھوٹا کہنے لگے، جو آپ کو امانت دار کہتے تھے وہ آپ کو جادوگر اور دھوکے باز کہنے لگے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو تکلیف دینا، آپ کا مذاق اڑانا، آپ کے اوپر اعتراض کرنا، آپ کو جھوٹا کہنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کیا ہے اسی دن سے ساری دنیا کفر آپ کے مخالف اور آپ کے خلاف ہو گئی ہے، اور وہ سلسلہ آج بھی چلا آ رہا ہے.
وہ سلسلہ آج بھی چلا آ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس کی اصل وجہ کیا ہے جو اس وقت بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بنے ہوئے ہیں؟ ساتھیوں، اس کی وجہ جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو لوگ سمجھتے نہیں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ دنیا کے لیے کس طریقے سے ایک رحمت کا نمونہ ہیں، لوگ اسے سمجھتے نہیں، اس لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آج بھی جو بہت سے لوگ آپ کے دشمن ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو انہیں یہ کہے بغیر چارہ نہیں رہتا کہ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا امن کا داعی دنیا میں کوئی دوسرا شخص پیدا نہیں ہوا ہے۔ اور یہ صرف مسلمان نہیں کہتا، دنیا جہان کے بڑے بڑے لوگ، حتیٰ کہ ہندوستان کے سب سے بڑا مشہور سیاسی مہاتما گاندھی جسے کہا جاتا ہے وہ بھی، اور راما کرشن راؤ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے سب سے سچے اور سب سے کامیاب انسان ہیں۔ تو جو لوگ آپ کی مخالفت میں اس وقت آوازیں بلند کر رہے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ محمد ہے کیا چیز، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نہیں جانتے کہ محمد اس دنیا میں کیوں آئے تھے، اللہم صلی علی محمد۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ محمد کی تعلیم کیا ہے۔ اگر وہ اس بات کو جان جائیں نا تو بہت سے لوگ ان کے سامنے اسلام قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا۔ بات دوسری طرف نکل جائے گی، ورنہ اس بات کو میں آپ کے سامنے مثالوں سے پیش کرتا، لیکن مختصر طور پر ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ یورپ کا ایک شخص سمندر کے اندر سفر کرنے کا عادی تھا۔ وہ سمندر کا سفر عمومی طور پر کیا کرتا تھا۔ ایک بار سمندر کا سفر کر رہا تھا اور اس کی کشتی بالکل بھی سمندر کے کنارے ہی لگنے والی تھی، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا بہ رہا ہے۔ اسے پڑھتا ہے تو اس میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور جس زبان کو جاننے والا تھا اس زبان میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت وہ سورہ نور کی آیت تھی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال کیا ہے؟ سخت سمندر کے اندر سخت تاریکی ہے، او ظلمات فی بحر اللجی، موجیں مارتا ہوا سمندر ہے، او کظلمات فی بحر اللجی، سمندر ہے، ٹھاٹھیں مار رہا ہے، اندھیرا ہے، اور سمندر کی نچلی تہم کے اندر کوئی چیز ہے جس طریقے سے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ یہی معاملہ کفر کا ہے کہ وہ ان کے نزدیک کسی طرح فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن، ہو ہی سکتا نہیں بلکہ یقیناً ان کے لیے تاریکی کا سبب بن جائے گا۔ اس بات کو پڑھ کر کے وہ تعجب کرتا ہے کہ یہ بات جس شخص نے لکھی ہے وہ ہماری طرح سمندر کا سخت عاشق رہا ہوگا اور سمندر میں بڑا سفر کرتا رہا ہوگا، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ سمندر کی ایک موج اوپر ہے، اس کے اوپر ایک موج ہے، اس کے اوپر بدلی چھائی ہوئی ہے، اتنی گہرائی میں ہے کہ کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ تو سمندر کا نقشہ اس طریقے جس نے کھینچا ہے وہ میری طرح سمندر کے سفر کا بڑا عادی رہا ہوگا۔ تو اس نے سوچا کہ پتہ لگائے کہ آخر یہ شخص کون سا ہے۔ اس نے اپنے کچھ تجربات ذکر کیے گئے ہوں گے، اس لیے کہ جو آدمی جس میدان کا رہتا ہے اس قسم کے لوگوں کے بارے میں وہ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کھلاڑی ہے، کھلاڑیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا، کھیتی کرنے والا ہے، جاگیرداروں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا، میکینک ہے، وہ میکینک لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا۔ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ جس مزاج کا ہوگا، جس میدان کا ہوگا، اسی قسم کے لوگوں کے بارے میں وہ معلومات حاصل کرنا چاہے گا تاکہ ان سے کچھ فائدہ حاصل کرے۔ اور دنیا میں اس کے تعلقات بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رہا کرتے ہیں۔ ایک تاجر کے تعلقات تاجر سے رہا کرتے ہیں، ڈاکٹر کے دوست ڈاکٹر ہی رہا کرتے ہیں،
وکیلوں کے دوست وکیل ہی لوگ رہا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ انجینئروں کے دوست انجینئر ہی رہا کرتے ہیں، اور کھیتی کرنے والے کے دوست کون رہتے ہیں؟ کھیتی کرنے والے رہتے ہیں۔ مولویوں کے دوست کون رہیں گے؟ مولوی لوگ رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو انسان کی فطرت میں ہے کہ جس قسم کا وہ مزاج رکھتا ہے اسی قسم کے لوگوں سے دوستی کرتا ہے اور ان کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شخص ہماری طرح سمندر کا بہت سفر کیا کرتا تھا، اسی لیے سمندر کا ایسا نقشہ اس نے کھینچا ہے، لاؤ اس کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ تو جب خشکی میں آیا اور پتہ لگانے لگا تو پتہ لگا کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ مسلمانوں کی کتاب ہے، اور ان کے زبان میں یہ کتاب محمد اللہم صلی علی محمد کی ہے، اس لیے کہ وہ کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ محمد کی تصنیف کردہ کتاب ہے، اللہم صلی علی محمد۔ چنانچہ آپ کی سیرت پڑھنے لگا، سیرت پڑھتے پڑھتے وہ ڈھونڈ رہا ہے کہیں یہ معلوم ہو کہ آپ نے سمندر کا بھی سفر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اسے کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہو۔ آپ صحرا میں رہے ہیں، آپ نے شام کا سفر کیا ہے، لیکن آپ نے سمندر کا سفر کبھی بھی نہیں کیا۔ اس کا تعجب اور بڑھا کہ جو آدمی سمندر کا سفر نہ کرے تو دیکھیں اس کا کوئی استاد ہے جس نے اسے سکھلایا ہو، تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے کسی کے سامنے شاگردی اختیار کی ہو۔ تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ بات یقیناً ایسے شخص کی ہے جو ان تمام چیزوں سے بہت اوپر ہے، یعنی یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اسی پر وہ مسلمان ہو گیا، اسی پر مسلمان ہو گیا وہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج کل جو یہ چیزیں ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی حقیقت کو جانتے نہیں، آپ کی سیرت کو نہیں جانتے ہیں، اور نہ آپ کی سیرت کو وہ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دہشت گرد، بادیہ نشین اور ارہابی شخص پیش کیا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ساتھیوں دیکھیے اس قسم کی باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں لکھتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دور مادے کا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس وقت دنیا کے عمومی طور پر لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ پیسے آنے چاہیے جیب میں، چاہے جس طریقے سے آئیں، حلال طریقے سے آئیں یا حرام طریقے سے آئیں۔ جیسا کہ بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ وہ حلال طریقے سے کما رہا یا کہ حرام طریقے سے کما رہا۔ تو اس وقت یہ جو وقت چل رہا ہے عمومی طور پر انسان کا کی دوڑ مادے کے لیے ہے۔ باپ بھی کماتا ہے، بیٹا بھی کماتا ہے، شوہر بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، انسان نوکری بھی کر رہا ہے، تجارت بھی کر رہا ہے، یعنی کسی بھی انسان کو پیسے سے بس نہیں ہے۔ اور اس وقت آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اپنے درمیان میں لوگ رہ کر کے دیکھیے، جو 5,000 کما رہا ہے وہ بھی ضرورت مند ہے، اس کی بھی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اور جو 500 کما رہا ہے اس کی بھی ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ ایک عجیب سی دوڑ لگی ہوئی ہے مادے کی، اور عمومی طور پر انسان یہ نہیں سوچتا کہ حرام کما رہا ہے یا کہ حلال کما رہا ہے، صرف فکر یہ ہے کہ ہاں جیب کے اندر ہمارے ریال، روپیہ، ڈالر آنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی فکر نہیں کہ جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے آ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ دوڑ ساتھیوں کیا ہے؟ مادے کی ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمیں پیسے آئیں، ہمارے دین کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے نبی کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے ساتھی کا کسی کے بھی نقصان ہو رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں رہتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں واللہ اس وقت ٹیلی ویژن وغیرہ کے اوپر تجارتی اعلانات اور دعایات کے نام سے جس قسم کی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، ایسی ننگی تصویریں کہ انسان شاید اگر ذرہ برابر بھی غیرت ہے اس کے اندر تو کم سے کم اس طرف نظر اٹھا کر کے دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ اس وقت جس فحاشی کا ارتکاب صرف اعلان کے طور پر تجارتی مال کے دعایا اور اس کے پھیلاؤ کے طور پر کیا جا رہا ہے کہ دوسرے طور پر نہیں کیا جا رہا، اور اس کے بارے میں بدقسمتی سے عورت ذات کا استعمال بڑی بری طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی ایسا تجارتی اعلان نہیں ہے، خواہ اس کا تعلق عورت سے ہو یا نہ ہو، کہ وہاں پر عورت کی تصویر نہ لے آئی جائے۔ بلکہ بڑا تعجب ہوا مجھے
کہ ایک بار ٹریکٹر کا اعلان تھا، ظاہر بات ٹریکٹر کھیتی کا کام ہے، اور اس کے ساتھ بھی عورت کی تصویر دی جا رہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ذرا سوچیں کہ ٹریکٹر کا عورت کی ذات سے کیا تعلق ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ جب اس قسم کی تصویر رہے گی تو لوگ غور سے اسے دیکھیں گے، اس طرح متوجہ ہوں گے. اس لیے انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ اس کا میلان عورت کی طرف ہوتا ہے. کوئی بھی انسان اگر یہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں دیکھتا ہوں فلمیں لیکن میری نیت غلط نہیں، وہ بالکل جھوٹا ہے، مکار ہے. وہ انسان کی فطرت میں یہ ہے، اس کے اندر شہوت پائی جاتی ہے کہ وہ عورتوں کو دیکھے. اور اسی چیز کو اس وقت مادہ پرست لوگوں نے استعمال کیا ہے، اسی کا استغلال کیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو اس قسم کے تصویریں یا کارٹون پیش کیے گئے ہیں، اس کا ایک مقصد کیا ہے؟ تجارت کو فروغ دینا. ہوا کیا کہ جس ملک کی بات، کون سا ملک ہے وہ؟ ڈنمارک. کہ ایک کاتب نے ایک کتاب لکھی اسلام سے متعلق، ایک کتاب لکھی اسلام سے متعلق. اب اس کتاب کو اسے رواج دینا تھا کس طریقے سے وہ کتاب عام ہو. تو اس نے ایک رسام سے رسم بنانے والے، کارٹون بنانے والے جو ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی تصویر بناؤ کہ اسے دیکھ کر کے لوگ اس کتاب کی طرف مائل اور اس کتاب کو خریدیں. اصل جو سبب بنا ہے اس قسم کی تصویر کا یہ ہے. چنانچہ ایک شخص نے یہ تصویر بنائی، لیکن اسے کتاب کے مالک کو دینے سے انکار کر دیا. کیوں؟ اس لیے اسے خطرہ ہوا کہ اگر یہ تصویر کسی مسلمان کی نظر پڑ جائے گی تو مجھے قتل کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسی ڈنمارک میں اس سے پہلے ایک فلم بنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق. تو اس فلم کا ڈسٹریبیوٹر جو تھا اسے ایک مسلمان نے قتل کر دیا. تو جب اس اخبار کے مالک کو یہ معلوم ہوا کہ ایسی ایک تصویر بنائی گئی ہے لیکن وہ چھپی نہیں، چنانچہ فوراً اس نے اس رسام سے رابطہ کیا اور کہا تم اپنی تصویر لے آؤ، میں چھاپتا ہوں. اور اسی طریقے سے بخاطر مقابلہ اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر چھاپے گا جیسا وہ سمجھتا ہے، بنائے گا تصویر، اسے انعام دیا جائے گا. اس طریقے سے 11 تصویریں جو چھپی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط انداز سے پیش کیا گیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس قسم کی تصویر پیش کرنے کا دوسری وجہ کیا ہے؟ مادہ ہے، اصل پیسہ ہے. چنانچہ جب سے وہ کتاب تصویریں اس اخبار میں چھپنی شروع ہوئی ہیں، اس اخبار کا جو بیچنے کی تعداد ہے، بکنے کی اور زیادہ بڑھ گئی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ساتھیوں، بہت ایسا کام جو ہوتا ہے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ حسد ہے. آج بھی ہماری ایک بہت بڑی جماعت غیر مسلموں کے بارے میں خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں. حالانکہ یہ سب سے بڑی غلطی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہودی اور نصرانی تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے. یہودی اور نصرانی، ہندو اور بت پرست تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم بھی انہی کے طریقے سے بن جاؤ. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. تو اس چیز کو ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے دین سے اور ہمارے مذہب سے غیر مذہب والا انسان کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا. وہ ہمارا دوست اور ساتھی کبھی بھی نہیں بن سکتا ہے. وہ ہمارا مخالف رہے گا اور ہمیشہ کے لیے مخالف رہے گا. اگر کبھی کوئی شخص بولتا نہیں ہے یا ہماری دین کی، ہماری مذہب کی تعریف کرتا ہے اور اپنے مذہب کے اوپر باقی ہے، تو وہاں پر اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور پوشیدہ ہے. ورنہ بغیر مصلحت کے وہ ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتا ہے. اور سوال یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں کیا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیزیں بنائی ہیں، آپ کی تصویر بنائی ہیں، کیا دیکھیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ایسے تھے، شہوانی تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس کا سب سے بڑا جواب ساتھیوں آپ اپنے طور پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمر میں شادی کی تھی. پہلی شادی کتنے عمر میں کی تھی آپ نے؟ کتنے ساتھی بتا سکتے ہیں؟ اس میں جتنے لوگ بتا سکتے ہیں ہاتھ اٹھائیں. 30 آدمی میں صرف ہاتھ اٹھائیں بس.
جی 25 سال میں. کہاں 29 کہاں 26 ہے. دیکھیے یہ خود اپنے نبی کے بارے میں ہمارے لوگوں کی معلومات یہ ہے, غیروں کا کیا رونا رویا جائے. خود ہم لوگ اپنے نبی کے بارے میں اتنی کم معلومات رکھتے ہیں کہ آپ کی شادی کم سے کم کتنے عمر میں ہوئی لوگوں کو زیادہ تر معلوم نہیں ہے. آپ نے جو پہلی شادی کی تھی کتنے عمر میں کی تھی؟ 25 سال میں. اور اس وقت جس عورت سے آپ نے شادی کی تھی اس کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی. اب آپ سوچیں, یہ کسی ایسے شخص کے بارے میں کہا جا سکتا جو شہوانی ہو, جو شہوت پرست ہو, کہ اولاً تو 25 سال کی عمر میں 25 سال تک یعنی کم سے کم بلوغت کے 10 سال تک اس شخص نے شادی نہیں کی, عورتوں کی طرف دیکھا نہیں. پوری تاریخ پڑھ لے جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک جگہ بھی آپ کی ذات کے اوپر دھبا نہیں لگ سکتا. اور اس کے بعد شادی کر رہے ہیں تو کسی جوان عورت سے نہیں, 40 سال کی عورت جو اپنی جوانی کی اکثر بلکہ مکمل طور پر وہ مدت طے کر چکی ہے, اس سے آپ کی شادی ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے جو شادی کی تو حضرت خدیجہ کئی سال آپ کے ساتھ رہی ہیں؟ کتنے سال آپ کے ساتھ رہی؟ جی جی اس کو چھوڑیے. کتنے سال آپ کے ساتھ رہتے خدیجہ رہی ہیں؟ یہ معلومات ساتھیوں رکھنا چاہیے ہمیں اور آپ کو. جی کم سے کم 10 سال تو رہی ہیں نا. کتنا؟ 10 سال کم سے کم رہی ہیں. یعنی ان کی عمر کتنی تھی؟ 50 سال تقریباً تھی حضرت خدیجہ کی. اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ نہیں, حضرت خدیجہ کی عمر نہیں, حضرت خدیجہ 10 سال آپ کے ساتھ رہی ہیں. ذرا سوچیں, مجھے بھی بلا دیا آپ لوگوں نے. نعوذ باللہ من ذالک. جی اچھی طریقے سے سوچ لیجئے کتنے سال رہی ہیں آپ کے ساتھ. جو کچھ لوگ سو رہے ہیں ذرا ہوش میں آ جائے نا. 50 سال رہی. جی شیخ بتا رہے ہیں, اس لیے آپ لوگ جو ہے شیخ بھی دھوکہ بازی کر رہے ہیں بیٹھ کر. کتنے؟ 50 سال ہے کہ نہیں؟ 50 سال رہی ہیں. بتائیے 50 سال رہی آپ کے ساتھ. 25 سال بھائی کتنے رہی ہیں؟ 25 سال رہی ہیں آپ کے ساتھ. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال نبوت ملے تھے تو ان کا انتقال ہوا ہے 50 کے بعد. 51 میں ہوا 50 میں ہوا ہو حضرت خدیجہ کا, لیکن عمومی طور پر ہے کہ نبوت کے 10ویں سال ان کا انتقال ہوا ہے. آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ آپ کی عمر 40 سال تھی تو, ہے کہ نہیں؟ اور 25 سال میں آپ کی شادی ہوئی. کتنا ہوا؟ 15 سال نبوت سے پہلے, اور 10 کتنا ہو گیا؟ 25 سال. 50 سال نہیں بلکہ 25 سال. تو اس وقت آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہوئی؟ 50 سال ہوئی نا. 25 سال آپ 50 سال, یعنی 50 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کے ساتھ زندگی بسر کی. کیا ہے کسی شہوانی انسان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا. اسی لیے آپ کے ساتھی حضرت سعید ابن خدری رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کان اشد حیاء من خدرہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرمیلے تھے کہ کوئی باقرہ یا دوشیدہ بھی جو پردے میں رہتی اتنی شرمیلی نہیں ہوا کرتی. اتنے شرمیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ, بخاری شریف میں اور ترمذی شریف وغیرہ میں روایت ہے, مسلم شریف میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ قط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی عورت کو, ایسی عورت جو آپ کے لیے حلال نہیں, آپ کا چھوا تک نہیں ہو. تو ساتھیوں لوگ کس شہوانیت کی بات کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ سمجھیے, جو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک دہشت گرد تھے, خون بہاتے تھے, لیکن کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات صحیح ہے ساتھیوں؟ قطعاً نہیں صحیح ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کا اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہوانی نہیں, دہشت گرد نہیں تھے, آپ نے کبھی ناجائز خون نہیں بہایا, اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل تو کے لیے اگر میں آپ کے سامنے سیرت سے واقعات پیش کرنا شروع کروں تو پورا وقت ختم ہو جائے گا, لیکن صرف 1-2 مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنے دن رہے ہیں؟
جی مکے میں کتنے دن گزارا ہے آپ نے نبوت کے بعد؟ 13 سال گزارا ہے نبوت کے کتنے؟ دیکھیے یہ ساتھیو، خود ہم اپنے نبی کی سیرت کو اتنا مختصر جانتے ہیں. کتنے دن گزارا ہے؟ 13 سال گزارا ہے. 13 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف دی گئی ہے، کس قدر تکلیف دی گئی ہے کہ انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو جس قدر تکلیف دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیا کیا؟ ایک دو مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ حضرت جبرائیل ایک بار تشریف لے آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے، آپ کا جسم زخمی ہے، خون بہ رہا ہے آپ کے جسم سے، آپ بڑے ہی غمگین اور پریشان ہو کر کے صفا پہاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جبرائیل آئے، کہا کہ محمد تم پریشان ہو تو اللہم صلی علی محمد، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے آپ کا مقام کیا رکھا ہے؟ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا مقام اللہ نے کیا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. حضرت جبرائیل نے کہا کہ وہ دیکھو دور وادی کے اندر ایک درخت کھڑا ہے، اسے اشارہ کیجئے آپ کے پاس آ جائے گا. چنانچہ آپ نے اشارہ کیا، درخت آ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا. حضرت جبرائیل نے کہا پھر آپ اسے حکم دیجئے واپس چلا جائے. چنانچہ آپ نے اشارہ کیا تو واپس چلا گیا. کہا کہ اور کچھ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ نے کیا مقام دیا؟ آپ نے فرمایا بس 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 اس سے زیادہ نہیں دیکھنا چاہتا. یعنی اتنی تکلیف دی گئی اور اتنی ذہنی طور پر آپ پریشان تھے کہ آپ پریشان ہو کر کے تھک کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے. پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان قوم کو ہلاک اور برباد نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین بن کر کے آئے ہوئے تھے. اس کا اظہار اس وقت بہت کھل کر کے ہوتا ہے کہ ایک بار اہل مکہ نے کہا کہ اے محمد، اللہم صلی علی محمد، اگر آپ اس صفا پہاڑی کو سونا بنا دیں تو ہم آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں. آپ نے وعدہ لیا کہ سچا وعدہ کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں. چنانچہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں، آپ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب کیا دیتا ہے کہ اے جبرائیل جاؤ اور محمد سے کہہ دو کہ اگر ان کی یہ دعا قبول کر لی جائے، یعنی صفا پہاڑی کو سونا بنا دیا جائے، پھر بھی اگر ان کی قوم ان کے اوپر ایمان نہیں لے آتی ہے تو اس قوم کو ایسا عذاب میں دوں گا کہ اس سے پہلے کسی کو بھی ہم نے عذاب نہیں دیا تھا. اور اگر چاہیں تو توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھوں ان کی قوم کے لیے، اور اگر چاہیں تو ان کی قوم کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا چھوڑ دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ قوم کو ہلاک کر دیا جائے، ہلاک برباد کر دیا جائے، صفا پہاڑی کو سونا بنا دیا جائے تاکہ اگر ایمان نہ لے آئیں تو سارے کے سارے ہلاک اور برباد ہو جائیں؟ آپ نے یہ نہیں کہا. آپ نے کیا فرمایا؟ واللہ قربان جائیے ان لوگوں کے سامنے یہ علم نہیں ہے جو آپ پر اعتراضات کرتے ہیں. جاہل ہیں بیچارے آپ کے بارے میں، یا تو جاہل ہیں یا تو آپ کے دشمن ہیں. جس طریقے سے ابو جہل اور ابو لہب آپ کے دشمن تھے کہ حقیقت کو جان کر کے بھی اسلام قبول نہیں کیا ان لوگوں نے. جس طریقے سے فرعون حضرت موسیٰ کے دشمن تھا کہ حقیقت کو جان لینے کے بعد پھر بھی اسلام نہیں قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک اور برباد کرے گا تو میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا چھوڑتا ہوں کہ آج نہیں تو کل وہ اسلام قبول کریں گے، اور وہ نہیں تو ان کی نسل اسلام قبول کرے گی. تو بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ارہابی دہشت گرد ہوتے تو جو لوگ آپ پر پتھر مار رہے ہیں، جو لوگ آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، جو لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، جو لوگ آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑیاں لا کر کے پھینک رہے ہیں، جو لوگ خانہ کعبہ میں جو دنیا کی سب سے پاک جگہ ہے وہاں پر آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، آپ ان کے لیے ہلاک اور برباد ہونے کی دعا کرتے ہیں کہ نہ کرتے؟ لیکن آپ نے قبول نہیں کیا. معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ جایا کرتا ہے. ذرا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. طائف تشریف لے گئے، کس لیے لے گئے تھے؟ کہ مکہ کے لوگ تو آپ کی بات ماننے کے لیے اب تیار نہیں ہو رہے ہیں. چاہے شاید طائف کے اندر کوئی عقل مند آدمی ہمیں مل جائے.
کوئی عقل مند آدمی مل جائے. طائف کے عبد یعلیل کے لڑکوں سے آپ نے ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کی اور کہا کہ اقرار کرو, اس دین کی خدمت کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا. وہ لوگ خاموشی سے سن لیے آپ کی بات کو, ہے کہ نہیں؟ خاموشی سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر تم میری بات قبول نہیں کرتے ہو تو ایسا کرنا کہ خاموش رہو اور لوگوں کے سامنے یہ بات نہ رکھو. اس لیے کہ آپ کو بڑا افسوس تھا کہ اب اگر ان لوگوں کو نے ہمارا بری طریقے سے میرا جواب دیا اور مکہ کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ وہاں سے بھی انہیں ناکامی ہوئی ہے, تو کون سا منہ لے کر کے مکہ میں داخل ہوں, کون سا منہ لے کر کے مکہ میں داخل ہوں گا. لیکن ان نالائکوں نے کیا کیا کہ آپ جب وہاں سے رخصت ہوئے تو بدماشوں اور گنڈوں اور لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. جس طریقے سے ہوتا کتا آپ کے اوپر دوڑا دیا, وہ نالائق آپ کے راستے میں دونوں طرف سب باندھ کر کے کھڑے ہو گئے. آپ لوگوں نے پڑھا ہے ایک قصہ بار بار اور سنا ہے. اور آپ پر پتھر پھینکنے لگے. کس کے اوپر؟ کسی چور کے اوپر, کسی زانی کے اوپر, کسی دہشت گرد کے اوپر, کسی لٹیرے کے اوپر. کس کے اوپر؟ اس ذات کے اوپر جو دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئی تھی. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اہل عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے, ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اس کے اوپر یہ پتھر مارے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوتی تھی ساتھیوں کہ بسا اوقات پتھر کی زخم کی تاب نہ لا کر کے آپ بے ہوش ہو کے آپ گر جایا کرتے تھے. آپ کو وہی بدبخت پھر اٹھایا کرتے تھے, اور جب پھر آپ چلنے لگتے تھے تو آپ کو پتھروں سے حملہ کیا جاتا تھا. آپ نے دیکھا ہے کہیں کہ حق بات بتانے پر کسی کے اوپر کسی کو تکلیف دی جائے؟ لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ واللہ کوئی دنیا کا لیڈر ہوتا تو ایسے لوگوں کو کچل کر کے رکھ دیتا, جاندار کو بھی کچلتا اور بے جان کو بھی کچلتا. جس طریقے سے آج دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر امن کے دعویٰ کرنے والے جو ملک ہیں, مظلوموں کے اوپر کس طریقے سے ایسے ایسے بموں کی بارش کرتے ہیں جو عالمی طور پر جن کا استعمال قطعاً ناجائز اور حرام ہے. جاندار بھی لوگ مارے جاتے ہیں, بے جان بھی لوگ مارے جاتے ہیں, حیوان بھی مارے جاتے ہیں, چڑیا بھی ماری جاتی ہے, سارے لوگ مارے جا رہے ہیں. لیکن وہ شخص جس کے صرف اس بات کے کہنے پر کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو, اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ پتھر کی بارش ہو رہی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ آپ ان کے علاقے سے دور چلے گئے. دور جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے, زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے. واللہ دیکھیے کہ کس طریقے سے رحمت کا فرشتہ بن کر کے دنیا کے لیے آپ آئے تھے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ اب میں کہاں جاؤں. طائف والوں نے میری بات نہیں مانی. مکہ سے تو یہ کہہ کر کے میں نکلا تھا کہ میں طائف جا رہا ہوں, اب اگر واپس گیا تو مکہ کے لوگ ہمیں اور بھی تکلیف دیں گے اور ہمارا مذاق اڑائیں گے, کہیں گے کون سا منہ لے کر کے گئے تھے, کیا ملا وہاں پر. سیرت ابن ہشام وغیرہ میں ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل تشریف لے آئے اور کہا کہ اے محمد, اللہم صلی علی محمد, یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے, یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اہل مکہ کو اوپر دونوں پہاڑوں کو ملا دے اور سارے کے سارے چور ہو جائیں. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اہل طائف کو دو پہاڑوں کے بیچ میں ملا کر کے دبا دیا جائے تاکہ سارے کے سارے پس جائیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا جواب دیا تھا؟ آخر حق بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا کہ اہل طائف کو ہلاک اور برباد کر دیا جائے, مکہ کے لوگوں کو ہلاک اور برباد, حق بنتا تھا نا. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ کہا نہیں, اے اللہ تعالیٰ میری قوم کو ہدایت دے, اس لیے کہ یہ قوم جانتی نہیں کہ میں کیا ہوں, میں کیا پیغام لے کر کے آیا ہوں, میں کیا رحمت لے کر کے آیا ہوں, یہ لوگ میرے بارے میں جانتے نہیں ہیں. اور اس وقت کہا آپ نے کہ اگر یہ میری بات نہیں مانتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسی قوم پیدا ہوگی جو میرے اوپر ایمان لے آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار
کرے گی۔ حفیظ جالندھری نے واللہ اسی کو بڑے بہترین انداز میں پیش کیا ہے۔ دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے۔ جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں کر دے معاف ان کو۔ کوئی ایسی دعا کرے گا جس کے اوپر پتھروں کی بارش ہو، جو کوئی دہشت گرد ہو ایسا کہے گا؟ الہی بے خبر انجان ہے کر دے معاف ان کو، فراخی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو، الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ اے اللہ جن لوگوں نے میرے اوپر پتھر برسائے ہیں ان کے اوپر تو پھول کی بارش کر رہا۔ اور سب سے تعجب خیز جو منظر پایا جاتا ہے، میں ان تمام باتوں کا ذکر کر کے وقت نہیں گنوانا چاہتا، لیکن سب سے تعجب خیز منظر ہے کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دنوں تک زندگی بسر کی ہے؟ پھر بتائیے ایک بار آپ لوگ، کتنے دنوں تک نبوت کے بعد؟ 13 سال تک۔ لیکن کتنے لوگ اسلام قبول کیے؟ چند سو تھے، سینکڑوں میں تھے، ہزاروں میں نہیں تھے۔ آخر مجبور ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکلنا پڑا ہے، اور ابھی 8 سال کی بھی مدت نہیں گزرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ آپ مقام ابوا تک پہنچے ہوئے تھے۔ کہاں؟ مقام ابوا تک پہنچے ہوئے تھے۔ یہ مسجد کے قریب میں ایک جگہ ہے ابوا، وہاں پہنچے ہوئے تھے کہ آپ کے چچے زاد بھائی ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب اور آپ کے سالے عبداللہ ابن ابی امیہ وہ مکہ مکرمہ سے نکلے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو سخت تکلیفیں دی تھی، آپ کو بہت برا بھلا کہا تھا، اور عبداللہ ابن ابو امیہ یہ انہی لوگوں میں ہیں کہ جب آپ اپنے چچا ابو طالب سے کہتے اے چچا اسلام قبول کر لیجئے، تو یہ کہتا تھا کہ نہیں اسلام نہ قبول کرو۔ تو حضرت ام سلمہ کے پاس یہ دونوں جاتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ عبداللہ ابن ابی امیہ کی بہن تھیں اور آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ تھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری معافی کی درخواست کر دیجیے۔ ذرا دیکھیے، ابو سفیان آپ کے چچزاد بھائی جو ہیں یہ وہ تھے کہ آپ کے خلاف شعر لکھا کرتے تھے آپ کی حجو کرنے کے لیے، آپ کی برائی بیان کرنے کے لیے، اور وہ دوسرے جو تھے آپ کو سخت تکلیف دیا تھا۔ لیکن آپ کے حضرت ام سلمہ جب جاتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں انہیں اپنے پاس آنے کی کیسے دعوت دوں؟ میرا جہاں تک میرے چچزاد بھائی کا تعلق ہے، اس نے تو مجھے ایسے ایسے کیا، مجھے ایسی سی تکلیف دی ہے، اور جہاں تک میرے سالے کا تعلق ہے اس نے میرے بارے میں یہ کہا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول تو آپ لوگوں کا عذر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ابو سفیان نے کیا کیا؟ ابو سفیان اپنے ساتھ ایک بچے کو لیے ہوئے تھا اور کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف نہیں کرتے تو میں اس چھوٹے بچے کو لے کر کے صحرا میں نکل جاؤں گا اور بھوک پیاس سے مر جاؤں گا، دوبارہ میں مکہ واپس نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم ہوا اور کہا کہ ٹھیک انہیں بلاؤ۔ وہ لوگ داخل ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ آپ مکہ میں داخل ہوئے، وہی مکہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے سے مجبور کیا گیا تھا، وہی مکہ، اس میں وہ لوگ بھی موجود تھے جن لوگوں نے آپ کی بیٹی کو پتھر مارا تھا اور ان کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ وہی مکہ جس میں وہ لوگ بھی موجود تھے جو لوگ غزوہ احد کے اندر آپ کے دانتوں کو توڑا تھا۔ وہی مکہ جن میں وہ لوگ ہی موجود تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر آپ کے سر کے اوپر اوجھڑیاں رکھی تھی۔ وہی مکہ جس کے اندر وہ سارے لوگ موجود تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے جا رہے تھے تو آپ کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ راوی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو، سر کو جھکائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ کا سر جو ہے کجاوے سے لگا ہوا تھا، یعنی کوئی گھمنڈ اور تکبر نہیں تھا، کوئی گھمنڈ اور تکبر نہیں تھا۔
اور آپ نے جب خانہ کعبہ میں آپ کھڑے ہوئے، بلکہ خانہ کعبہ میں مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے کیا کہہ دیا تھا کہ جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اسے کوئی نہیں چھیڑے گا، جس نے ہتھیار پھینک دیا اس سے کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا، جس نے جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا اس سے کوئی چھیڑ چھاڑی نہیں کی جائے گی۔ واللہ دنیا کا کوئی بھی حاکم انصافور سے انصافور ہو لائیے جو اپنے دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہو کہ اس کے ساتھیوں کے قاتل موجود ہیں، اس کے دانت توڑنے والے لوگ موجود ہیں، اس کے اوپر کیچڑ پھینکنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن کیا اعلان کر رہا ہے کہ جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے معافی ہے، جو مسجد میں داخل ہو جائے اسے معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے معافی ہے، اور جو ہتھیار اپنا پھینک دے اسے معاف کیا جا رہا۔ اور صرف اسی پر بس نہیں ہے ساتھیوں، اسی پر بس نہیں ہے، خانہ کعبہ میں آپ داخل ہوئے، بتوں سے پاک کیا اسے، 2 رکعت نماز پڑھی، اور خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ پوری مسجد حرام انہی لوگوں سے بھری ہے جو آپ کے پکے دشمن تھے۔ مکے سے نکلتے وقت آپ کو قتل کرنا چاہا تھا نا؟ غزوہ بدر میں کیوں گئے تھے؟ آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ غزوہ احد میں کیوں گئے تھے؟ مدینہ منورہ کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے۔ آخر لوگ موجود تھے کہ موجود نہیں تھے؟ سارے کے سارے لوگ آپ کے سامنے موجود تھے، لیکن آپ نے کیا کہا کہ اے لوگوں یہ بتاؤ تمہارے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ جواب دیا کہ آپ اچھے بھائی ہیں اور اچھے ساتھی ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم تمام کے تمام لوگ آزاد ہو، کسی سے میں کوئی چھیڑخانی نہیں کرتا، جس نے میرے اوپر پتھر پھینکا اسے بھی معاف کر دیا، جو مجھے قتل کرنا چاہا اسے بھی معاف کر دیا، جس نے میری بیٹی کے اوپر حملہ کیا اسے بھی معاف کر دیا، سارے لوگوں کو ہم نے معاف کر دیا۔ کسی سے کوئی چھیڑخانی کی آپ نے؟ دنیا میں اس کی مثال پیش کی جا سکتی ہے؟ نہیں پیش کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ حقیقت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو جانتے کہ نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے ساتھیوں، یہ کہنے کی بات ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں اور سیکھیں۔ ساتھیوں یہ بڑی کمزوری ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ کتنے یہاں پر لوگ موجود ہیں جن سے اگر پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام بتا دیے شاید نہ بتا پائیں، ہے نا؟ اور کتنے یہاں لوگ موجود ہوں گے کہ آپ کے والد کا نام بھی شاید نہ جانتے ہو۔ 4 خاندان تک جو ہے آپ کا اگر نسب نما پوچھا جائے، آپ کا نام ظاہر بات محمد سب کو معلوم ہے نا، آپ کے والد کا نام، آپ کے دادا، آپ کے پردادا کا نام شاید نہ معلوم ہے نا۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ مدینہ منورہ میں آپ کتنے سال رہے ہیں تو ہمارے خیال 50% مسلمان بھی اسے نہیں بتا پائیں گے۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ نے کتنی لڑائیاں لڑی ہیں تو شاید کتنے لوگ نہیں بتا پائیں گے۔ اور اگر وہی پوچھا جائے کہ سلمان خان کی کتنی فلمیں ہیں تو سارے کے سارے لوگ بتا دیں گے۔ اگر مان لیں رفیع خان نے کتنے گانے گائے ہیں تو بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا۔ اور بڑی تعجب کی بات ہے واللہ، میں ابھی پچھلے دنوں ایک عام جلسے میں گیا تھا، یعنی ہماری پستی کی، ذہنی پستی کی حد ہو چکی ہے کہ ہم یعنی اس سے اوپر اٹھ کر کے سوچنا نہیں چاہتے ہیں، یعنی کتنی غلاظت اور کتنی ذلت کے اندر ہم اپنے آپ کو ڈبوئے ہوئے ہیں کہ جب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا، تقریر کرنے والے اور 2-4 تھے، لیکن سوال کے لیے مجھے اور ایک اور دوسرے عالم کو رکھا، تو ان سوالوں میں دیکھیے مذاق، دیکھیے اگر کافر ہمارا مذاق، ہمارے دین کا مذاق اڑائے تو اسے ہم معذور سمجھتے ہیں، اسے ہم معذور سمجھے، لیکن اپنے آپ کو ان سوالوں میں ایک سوال کیا تھا، ان سوالوں میں دیکھیے مذاق اڑانے کے لیے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اچھا یہ بتائیے سلمان خان کی نئی فلم کون سی آئی ہوئی ہے؟ کیا پوچھا جا رہا تھا؟ سلمان خان کی نئی فلم کون سی؟ ذرا سوچئے۔ واللہ لوگوں نے مجھے یہ پرچہ مجھے نہیں دیا، میں چاہتا تھا کہ مجھے دے دیتے تاکہ اس وقت میں اس کی خبر لیتا، بتاتا کہ تو کس قدر پست ذہن رکھنے والا ہے، گندا ذہن رکھنے والا ہے کہ تو مسجد کے اندر، اس مبارک مجلس کے اندر بھی رہ کر کے تیری سوچ کہاں ہے؟ صرف انہی ناچنے والے اور گانے والوں تک، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو،
جہاں پر اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کا ذکر ہو رہا ہو، آپ کی سیرت پڑھی جا رہی ہو، وہاں تجھے کون یاد آ رہا ہے؟ ابو بکر و عمر نہیں یاد آ رہے ہیں، خالد و علی نہیں یاد آ رہے ہیں، عثمان و عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم نہیں یاد آ رہے ہیں، یہ کون یاد آ رہا ہے؟ یہ ایک پتہ نہیں نالائق نام تو اپنا مسلمان رکھا ہے سلمان، لیکن کون سا مسلمان ہے وہ؟ ورنہ اسے مسلمان سمجھنے والے کی اسلام میں شبہ ہے، اسے مسلمان جو سمجھتا ہے اس کے ایمان کے بارے میں شبہ کیا ہوتا ہے؟ آخر وہ اس کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کے بارے میں تو مذاق کے طور پر ایک دینی مجلس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ ہاں اس کی کون سی نئی فلم آئی ہوئی ہے؟ یہ کتنی گندی ذہنیت ہے ہماری اور آپ کی۔ اور پھر بھی اگر غیر مسلم کوئی اعتراض کرتا ہے تو ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، صحیح ہے، اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، لیکن یہ اٹھنا کھڑا ہونا اللہ کے لیے ہو، تعصب کے طور پر نہ ہو۔ اس طرح نہ ہو کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں ایک مثل بیان کرتے ہیں کہ ایک خان صاحب ایک بار کہیں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک پنڈت جی قبلہ کی طرف رک کر کے پیشاب کر رہے ہیں، ڈانٹا اس کو اور ایک تھپڑ رسید کیا ہے کہ تجھے معلوم نہیں کہ ادھر ہمارا قبلہ ہے، تجھے معلوم نہیں کہ ادھر ہمارا قبلہ ہے۔ تو پنڈت جی نے کہا کہ مولوی صاحب ناراض نہ ہوئے، مجھے بتا دیے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، آئندہ سے پچھم کی طرف رک کر کے پیشاب تم نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، چلے گئے پنڈت جی۔ 2 4 6 دن 1 مہینہ کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب خود ادھر رک کر کے پیشاب کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب خود بھی ادھر رک کر کے پیشاب، ظاہر بات ایک بناوٹی بات ہے، ورنہ لیکن ہماری ذہنیت کی صحیح عکاسی ہے، ہماری ذہنیت کی صحیح عکاسی ہے۔ اس لیے خود آپ سوچئے، ایک شخص داڑھی رکھے ہوئے ہے، اگر کافر اس کی داڑھی چھیل دے تو سارے مسلمان کھڑے ہوتے ہی نہیں کھڑے ہوتے، اور لیکن کتنے مسلمان ہیں کہ روزانہ اپنی داڑھی کو چھیل کر کے کوڑے کے اندر پھینک رہے ہیں؟ کوئی غصہ ہوتا ہے؟ کوئی غصہ ہوتا ہے؟ حالانکہ جب اس پر غصہ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بھی غصہ ہونا۔ تو یہی ہماری ذہنیت ہے جس پر اتنے ایک نقطہ بنایا ہے۔ تو مولوی صاحب کو دیکھا کہ وہ مغرب کی طرف رک کر کے پیشاب کر رہے ہیں۔ پنڈت جی نے سوچا مولوی صاحب بھول گئے ہیں، کہا رہے مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب، کہا کیا ہے؟ کہا کہ ادھر آپ کا قبلہ، ادھر رک کر کے آپ پیشاب کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب کھڑے ہوئے اٹھ کر ایک تھپڑ دوبارہ رسید کر دیا، کہا کہ نالائق ہے کہ میرے باپ کا قبلہ ہے، تیرا کیا جاتا ہے؟ قبلہ میرے باپ کا، تیرا کیا جاتا ہے؟ تو یہ ہماری ذہنیت ہے ساتھیوں۔ ورنہ اگر ہم درست ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں، آپ کو سیکھیں، سیرت کو سیکھیں اور اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر اپنائیں، تو دنیا کے اندر اصلاح بڑی آسانی سے ہو جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے ساتھیوں کہ ہم یہی نہیں کہ صرف سیرت سیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نہیں صرف سیرت سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، بلکہ اپنے اہل و عیال کو اور اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یہ ایسا طریقہ ہے جو آج ہمارے بیچ سے بالکل غائب ہو چکا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر تجارت کی بات ہوگی، فلموں کی بات ہوگی، فلمی کجڑیوں اور کنجروں کی بات ہوگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سیرت کی بات نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ کا ذکر ہماری مجلس میں نہیں ہوتا ہے، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ کا ذکر ہماری مجلس میں نہیں ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا ہے۔ ہم لتا کا ذکر اپنی مجلس میں کریں گے، ریکھا کا ذکر کریں گے، ہما مالنی کا ذکر، سارے کا ذکر کریں گے اپنی مجلس میں، نور جہاں کا ذکر کریں گے، لیکن عائشہ اور فاطمہ اور حضرت خدیجہ کا ذکر ہماری مجلسوں کے اندر نہیں رہا کرتا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے گھروں کے اندر اپنائیں، اس لیے کہ ہمارے بچے جب تک گھر کے اندر یہ چیز سنیں گے نہیں، صحیح طور پر ان کے اندر ایمانی جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو ضروری چیز ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ان تمام چیزوں کا ذکر کریں۔ واللہ ہم نے شاید اپنی کسی مجلس میں بیان کیا ہو کہ ہمارے گھر کا مزاج کس طریقے سے بدلا ہوا ہے کہ پہلی بار میں سعودی آ رہا تھا 1983 کے اندر، تو میں بامبے سے دلی جا رہا تھا، ٹرین پر ہمارے سامنے ایک مسلمان فیملی اور ان کی 7 یا 8 سال کی ایک بچی تھی، 7 یا 8 سال کی بچی تھی۔ ظاہر بات سامنے بیٹھے رہو تو آپس میں گفتگو ہوتی ہے اور تعارف ہوتا ہے، تو وہ بچی ذرا سا چنچل تھی ہے نا، اس سے میں کھیلنے لگا تو کہتی کہ انکل معلوم ہے آپ کو ڈانس کیسے کرتے ہیں؟ ڈانس کر کے دکھاؤں آپ کو، ڈانس کر کے دکھاؤں؟ اور یہیں پر نہیں، کہتی ہے کہ مجھے گانا بھی گانا آتا ہے۔ وہ کیا گانے لگی کہ ہاں دل کے ارماں آنسوؤں میں بہ گئے۔ اس وقت ایک فلم نکاح بہت عام ہوئی تھی جس سے متعلق لوگوں نے مجھ سے کئی بار کہا کہ اس کے خلاف آپ کوئی خطبہ دیجئے، تاکہ اس لیے کہ اس کے اندر دین کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ لیکن بدبختوں بتاؤ تم دیکھنے کیوں جاتے ہو؟ کیوں دیکھنے جا رہے ہو؟ اگر تم اس قسم کی فلمیں دیکھنا بند کر دو تو ایسی فلمیں نکلنا بھی بند ہو جائیں گی۔
تمہیں عرض کرنے کا وقت اپنے بچوں کے سامنے اللہ کے رسول کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، اور یہ چیزیں ہمیں پیش کرنا چاہیے. یہ ایسی چیز ہے جو آج ہمارے ہاں سے بالکل بھول گئی ہوئی ہے. ورنہ مجھے اپنا بچپن یاد اچھی طریقے سے کہ جس وقت دیہات کے اندر کھیت وغیرہ کٹ جایا کرتے تھے اور چھٹی کا موسم رہا کرتا تھا کسانوں کے، تو آپس میں جب لوگ بیٹھتے تھے دیہات والے تو اسی قسم کے تذکرے رہا کرتے تھے. بہت سے لوگ ہمارے یہاں شاہ نامہ اسلام کو یاد کیے ہوئے تھے، دیہاتی لوگ تھے. وہ کس طریقے سے ایسی مجلسوں کے اندر جب لوگ بیٹھتے تھے تو شاہ نامہ اسلام، جو اسلام کی تاریخ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، وہ بیان کی جایا کرتی تھی. تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اس چیز کو زندہ کریں، اللہ کے رسول کی سیرت پڑھی جائے. آپ کا، آپ کے صحابہ کرام کا، آپ کے مدارت کا تذکرہ ہونا چاہیے. آپ کی بیٹیوں کا تذکرہ ہو کہ آپ نے کیسے زندگی بسر کی، آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا تھا. ضروری ہے کہ اس چیز کو زندہ کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں میں یہ احساس پیدا کیا جائے کہ کافر مسلمان کا خیر خواہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آج ہمارے یہاں ساتھیوں اچھی طریقے سے جان لے آپ یہاں بھی، یا جو لوگ یورپ میں جا کر کے رہے ہیں، ان کے ہاں یہ تصور نہیں ہے کہ ہاں دوستی کس سے کی جائے اور قطع تعلق کس سے رکھا جائے. جس کے ساتھ ہماری مصلحت ہے وہ ہمارا دوست ہے، جس کے ساتھ ہمارا فائدہ ہے وہ ہمارا دوست ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا وہ انسان کافر ہے. جس کے ساتھ ہمارا فائدہ ہے، اٹھنا بیٹھنا اور سب کچھ اس کے ساتھ ہے، وہ ہمارا دوست بنا رہا ہے. حالانکہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہمارا دوست وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا دوست ہے. ہمارا ساتھی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا ساتھی ہے. ہمارا محبوب وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے. اور ہمارا دشمن وہ ہے جو اللہ کا تعالیٰ کا باغی ہے. جو اللہ کے رسول کا دشمن وہ ہمارا بھی دشمن ہے. تو لوگوں میں یہ احساس پیدا کیا جائے کہ ہمارے تعلقات کس کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے. پانچویں چیز یہ ہے کہ جو لوگ لکھنا جانتے ہیں وہ لوگ اٹھیں اور لکھیں اس قسم کی چیزیں، انکار کریں، لوگوں کے سامنے بتائیں. اور جو کچھ نہیں کر سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ ہاں بھائی یہ چیز کم سے کم اپنے دل کے اندر تو برا سمجھا جائے. آگے ایک بات ہم کہہ کر کے اپنی موضوع کو ختم کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کا کیا حکم ہے شرعی طور پر. یہ ایک مسئلہ ہے، اسے سمجھنا چاہیے، اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا مذاق، اللہ کے رسول کا مذاق، اللہ کے دین کا مذاق اور اہل علم کا مذاق، اس وجہ سے مذاق اڑانا یہ کفر میں داخل ہے. اگر ہم اس کا مذاق اڑائیں یا کوئی غیر اڑائے، یہ چیز سراسر کفر میں داخل ہے. یہ چیز کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتی. لیکن جو لوگ ایسا کر رہے ہیں انہیں چاہیے، انہیں یہاں پیغام دینا چاہیے ساتھیوں کہ جو ایسا کر رہے ہیں وہ سوچیں کہ کیا یہ چیز کسی بھی طریقے سے مناسب ہے. کیا اگر ان کے دوست کو، ان کے باپ کو اگر کوئی آدمی گالی دے سے قبول کریں گے؟ جب یہ قبول نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کس طریقے سے قبول کر سکتے ہیں؟ تیسری چیز، دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے کہیں کہ اے لوگوں، اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کرو. کوئی بھی غیر مسلم ہو، اللہ کے رسول کی سیرت دی جائے. واللہ مجھے بہت پسند آئی کہ ایک غیر مسلم نے ایک بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اکیلے ایسے نبی ہیں جو سورج کی روشنی میں پیدا ہوئے. مطلب کیا ہے کہ آپ کی سیرت بالکل واضح طور پر کھلی ہوئی ہے. اردو میں بھی موجود ہے، ہندی میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے، جس زبان میں بھی چاہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے. پڑھ کر کے دیکھو کیا اللہ کے رسول شہوانی تھے؟ اللہ کے رسول ارہابی تھے؟ دنیا کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے کہ جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے اوپر رحم کیا ہے، حتیٰ کہ حیوانوں پر رحم کیا ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں پائی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک گوریا جو ہے، گوریا جانتے ہیں نا، چھوٹی سی چڑیا، اسے بھی ناجائز اور بغیر حق کے قتل کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے. سنن نسائی کے اندر روایت ہے کہ اسے بھی اگر کوئی آدمی ناحق قتل کرتا ہے تو دن قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے متعلق سوال کرے گا. تو اس چیز پر غور کرنا ضروری ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ساتھیوں، اگر ایسے لوگ اپنی غلطی کے اوپر مصر ہیں اور اپنی غلطی سے باز نہیں آتے تو یقین مان لیں کہ ان کا انجام اچھا ہونے والا نہیں ہے.
اب اگر کوئی سرفرا مسلمان جو اللہ کے رسول کا اپنے دل کے اندر محبت کا جذبہ رکھتا ہے، اگر جذبے میں آ کر اسے قتل کر دیتا ہے تو اسے ہم معذور سمجھتے ہیں، اس کی تائید نہیں کرتے، ہم اس کی تائید نہیں کر رہے، لیکن اگر ایسا کوئی انسان کر رہا ہے تو اسے معذور سمجھا جائے۔ لیکن اہل یورپ یا اسلام کے دشمن اسے معذور نہیں سمجھتے، بہت سے مسلمان اسے معذور نہیں سمجھتے۔ ان کے نزدیک اگر کوئی شخص کسی عورت سے محبت کر رہا ہے اور اس سے شادی نہ ہو پائے، وہ خودکشی کر لیتا ہے تو معذور سمجھا جاتا ہے نا۔ لیکن اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا اگر کوئی انسان اللہ کے رسول کسی دشمن کو قتل کر دیتا ہے تو وہ دہشت گرد مانا جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو قتل کر دیتا ہے تو اسے کوئی برا نہیں کہتا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے نزدیک ہم سے بھی، ہماری جان سے بھی، ہمارے باپ سے ہر ایک سے زیادہ محبوب ہے۔ اور آخری بات یہ جاننا چاہیے کہ ساتھیو، ایسے لوگوں کا جو انجام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اچھا نہیں ہوتا، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعاد لہم عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے متعلق کیا فرمایا ہے؟ ان شانئک هو الابتر۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن جو ہے، آپ کا مخالف جو ہے، وہی شخص دم بریدہ ہے، اسی کی نسل کٹی ہوئی ہے، اس کا ذکر نہیں رہ جائے گا۔ تو جتنے لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں، یقین مان لیں کہ ان کا انجام اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرماتا ہے کہ جتنے لوگوں نے اس قسم کا کام کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دی ہے، اگر توبہ کیے ہوئے دنیا سے مر گئے ہیں تو آخرت میں دردناک عذاب بھی ہے، اور اس دنیا کے اندر بھی ان کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص یہودی تھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک شخص یہودی تھا، وہ مسلمان ہو گیا، اور جب مسلمان ہو گیا تو لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنا کاتب رکھ لیا، اسے اپنا کاتب رکھ لیا۔ کچھ دنوں تک رہا، وہ سورہ بقرہ لکھا اور پتہ نہیں کیا سورہ آل عمران لکھا، کچھ دنوں تک رہا، اور نعوذ باللہ من ذالک اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا۔ اس کے بعد وہ شخص کیا ہے؟ مرتد ہو گیا، اور مرتد ہو کر کے کافروں کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ محمد اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی کچھ ہے جو کچھ ہم نے لکھا ہے، ان کے پاس کوئی اور علم نہیں ہے، یہی کچھ ہے۔ اور جب ایسا شخص جو ہے کافروں کے پاس گیا تو کافروں سے خوب چڑھایا اور خوب اس کی حفاظت کی، جس طریقے سے آج کافر دنیا اس قسم کے لوگوں کی حفاظت کرتی ہے نا۔ سلمان رشدی کی حفاظت کون کر رہا ہے آج؟ کون کر رہا ہے؟ یورپ کر رہا ہے۔ اور بنگالین، کیا نام اس کا؟ نسرین، اس کی حفاظت کون کر رہا ہے آج؟ انڈیا اور یورپ کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ اگر کوئی شخص اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے تو اسے ارہابی کہا جا رہا ہے، کوئی امن کا پیغام پیش کرتا ہے تو اسے دہشت گرد کہا جا رہا ہے، اور جو اسلام کو اور اللہ کے رسول کو اور مسلمانوں کے نزدیک سب سے محبوب ذات کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اور یہ سارا تانا بانا جو چل رہا ہے وہیں سے چل رہا ہے، یورپ سے۔ وہی لوگ اس قسم کے لوگوں کو شہ دے رہے ہیں، اور یہ بات صرف ایک تجارتی اور سیاسی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی دینی ذہنیت کام کر رہی ہے ساتھیوں۔ چنانچہ میں پڑھ رہا تھا کہ یورپ نے ملین آدمی کو تیار کیا ہے، کس لیے؟ ملین ضد محمد، کہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ آدمی کس کے خلاف؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور یہ بھول گئے ہیں کہ یہاں پر کتنے ملیار مسلمان ہیں جو اللہ کے رسول کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں. برے سے برا مسلمان ہو ساتھیوں، کم سے کم اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی چیز سننے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں دلی میں تھا، بلکہ اس کے پہلے ایک اور تازہ واقعہ چھوڑ دوں، اس کو چھوڑ دیتا ہوں. تازہ واقعہ ہے سوریا کے اندر دو آدمی شراب پی رہے تھے، جس کے یہاں کا واقعہ وہ مجھ سے بیان کر رہا تھا. دو آدمی شراب پی رہے تھے اور دونوں کیا تھے؟ بالکل علمانی ذہن یعنی سیکولر ذہن کے آدمی تھے. تو شراب کے نشے میں دھت ہوئے تو ایک اس میں سے اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ، یہ مولوی لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی معراج پر چلا جائے، کوئی آسمان پر چلا جائے، صحیح ہو سکتا؟ تو دوسرا جو شراب پی رہا تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، اس نے تلوار لیا اور اس کو پٹک کر کے اس کے گلے پہ رکھا، کہا تو بتا اور اقرار کر کہ اللہ کے رسول معراج پر گئے کہ نہیں گئے. اگر تو کہتا ہے نہیں گئے، تیری گردن کاٹ دیتا ہوں میں. حالانکہ شراب پی رہا ہے، بددین ہے، لیکن عمومی طور پر مسلمان اگرچہ بددین کیوں نہ ہو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اپنے دل کے اندر ضرور رکھتا ہے. اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی غیر کو نہیں دی ہے. کسی غیر نبی کو اس وقت بھی یہ چیز حاصل نہیں. حتیٰ کہ ساتھیوں یہودی اور نصرانی جو مسلمانوں کے خلاف یہ کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ تو اپنے نبیوں کے بارے میں سب کچھ کہا کرتے ہیں. آج بھی تورات اور انجیل کے اندر یہاں تک موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا. نعوذ باللہ من ذالک. تورات میں موجود ہے. انجیل جو آج پڑھی جاتی ہے اس کے اندر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زنا سے پیدا ہوئے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. تو جو اپنے نبیوں کے بارے میں یہ کچھ کرے، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت سلیمان ان لوگوں کو زنا کا بیٹا کہا کرتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا. نعوذ باللہ من ذالک. تو اگر وہ اپنے نبیوں کے بارے میں یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں تو اگر ہمارے نبی کے بارے میں کہیں تو ان سے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. لیکن تعجب یہ ہے کہ ان کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، پھر ہم اس کے اوپر خاموش رہیں اور ان سے اپنے تعلقات کو برقرار رکھیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں ایک مسلمان بددین سے بددین کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے کے لیے، قربان ہونے کے لیے تیار ہے. تو چنانچہ میں آپ کے سامنے وہ قصہ بیان کر رہا تھا، کہاں کا؟ بخاری شریف کا، کہ ایک شخص یہودی تھا، مسلمان ہوا اور پھر یہودی بن گیا. اور جب یہودی بن گیا تو یہودیوں نے اسے خوب اوپر چڑھایا، خوب بھگت کی اس کی. نتیجہ یہ ہوا کہ اچانک اس کا انتقال ہو گیا. اچانک اس کا انتقال ہو گیا. اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے جا کر کے اسے دفن کیا. بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الانبیاء میں باب علامات النبوہ کے اندر موجود ہے، جا کر کے دیکھ لیں گے. اسے دفن کیا، شام کو دفن کیا. دوسرے دن صبح کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش باہر آ گئی ہے. اس کی لاش باہر آ گئی ہے. تو یہودیوں نے کیا کہا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ ہاں مسلمانوں نے کیا، چونکہ ان کے نبی کو وہ برا بھلا کہا تھا اس لیے مسلمانوں نے کیا. دوسرے دن گئے اور گہرا گڈھا کھودا اور اس میں دفن کر دیا اور دور لے جا کر کے. لیکن دوسرے دن پھر اس کی لاش باہر آ گئی. تو آج بھی سوچا کہ ہاں جو ہے آج پھر مسلمان اس جگہ کو پا گئے اور کھود کر کے اسے باہر کر دیا ہے. تیسرے دن لے گئے، دور گئے اور خوب گڈھا کھودا اور خوب نیچے دفن کیا. پھر تیسرے دن اس کی لاش باہر آ گئی. تو ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے بلکہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو یہ بدلا دیا کہ اللہ کے رسول کو مذاق اڑاتا تھا، آپ کو تکلیف دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ بدلا دیا کہ اس زمین نے بھی اسے قبول نہیں کیا ہے. اس زمین نے بھی اسے قبول نہیں کیا. تو ساتھیوں، انبیاء علیہ السلام کی مخالفت اور خصوصاً انبیاء علیہ السلام کو تکلیف دینے اور انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑانے کا انجام بہت برا ہوا کرتا ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم ان کے لیے کافی ہیں، ہم ان کے لیے کافی ہیں. اسی لیے جن لوگوں نے مکہ کے اندر اللہ کے رسول سے مذاق اڑایا تھا،
جن جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا اللہ تعالیٰ انہیں بہت بری موت دی تھی، بہت بری موت دی ہے۔ چنانچہ سیرت کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی کو ایک کانٹا چبھا ہے پاؤں میں اور اسی کانٹے کے درد سے چیختے چلاتے ہوئے مر گیا۔ کسی کی آنکھ میں کانٹا لگا اور اس کی آنکھ نکل گئی، اسی تکلیف سے مر گیا ہے۔ اور کچھ لوگ جو رہ گئے تھے وہ بدر کے میدان میں جب آئے ہیں تو وہاں پر انہیں ڈھیر کر دیا گیا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کے رسول سے مذاق اڑاتے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف کریں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں ہیں۔ اور آخری بات ساتھیوں جو مجھے آپ سے کہنی ہے، میرا وقت ختم ہو گیا، 1.25 گھنٹے کہا تھا، اس میں وہ ایک رہ کر کے کہ دیکھیو ساتھیوں دیکھیں ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اب، کہ وہ لوگ یا وہ ملک جو ان لوگوں کی سرپرستی کریں جو اللہ کے رسول سے مذاق اڑایا کرتے ہیں، کم سے کم ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق ہمیں نہیں رکھنا چاہیے۔ ساتھیوں ہم اور آپ یہ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں ارے بھائی ہم تو لیڈر نہیں ہیں، ہم تو اہل قلم نہیں ہیں، ہم تو بڑے تاجر نہیں ہیں، لیکن کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ڈنمارک کی اور نرویج کی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں ان چیزوں کو قطعاً ہم نہ خریدیں، قطعاً خریدنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اور ہم نے ابھی دیکھا، بڑا اچھا مجھے لگا کہ یہاں آپ کے پاس جو مسجد ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کون کون چیزیں ڈنمارک کی بنی ہوئی ہیں، اس پر لکھا ہوا ہے، دیکھ لیں اور سب سے پہلے انہیں استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ یہ کم سے کم ہمارے اور آپ پر جو واجب ہے۔ اور مجھے بڑا پسند آیا کہ بعض وہ بڑی بڑی سپر مارکٹ جن کا روزانہ کا ہزاروں لاکھوں کا دھندا ہے، جیسے اوسیم وغیرہ ہیں، ان لوگوں نے نرویج اور ڈنمارک کی ساری چیزوں کو خریدنا اور بیچنا بند کر دیا ہے۔ تو ہمیں اگرچہ وہ دودھ خواہ نیڈو کہو یا انکور کہو مجھے پینے میں اچھا لگتا ہے، لیکن ہم اسے کس لیے چھوڑ دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ کم سے کم ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا یہ معاملہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنے اور آپ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت کو جاگزی کر دے۔ اور ساتھیوں وہ محبت ہونی چاہیے جو حقیقی محبت، زبان سے کہنے والی محبت نہیں ہونی چاہیے، یعنی وہ محبت جو ہمیں اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی طرف لے کے چلے۔ ہاں اپنے بچوں کو بھی ایسی ہی تربیت کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول کرے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اب میں چاہوں گا کہ اگر ہمارے کسی بھائی کو